السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد،
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء دوستو نوجوانوں پردہ نشین میری مائیں و بہنیں تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اس کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں ایک احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام سے نوازا اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑی محنتیں کر کے مشقتیں جھیل کے اسلام ہم تک پہنچایا ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی بیٹی تک قربان کر دیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک جگہ سے ایک آیت اور دوسری جگہ سے دو آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اس کی مناسبت سے انشاءاللہ آج جو باتیں ہوں گی وہ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق باتیں ہوں گی قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ میں جامعہ مصباح العلوم السلفیہ جمہورہ اڈیشہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہوں کلاس کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہوں اور علم کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہوں اس حیثیت سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سے التماس کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ حضرات مجھے معاف فرما دیں گے عزیزان گرامی سب سے پہلے آئیے موضوع کو سمجھتے ہیں موضوع کیا ہے عشرہ ذی الحجہ یہ جو عشرہ ہے عربی میں یہ 10 کے لیے آتا ہے عشرہ اور یہ جو ذی الحجہ ہے یہ عربی مہینے کا ایک نام ہے تو آج جو باتیں ہوں گی یہی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ عزیزان گرامی ہم جن ایام سے بھی گزر رہے ہیں
یہ بہت ہی قیمتی اور قابل قدر مبارک ایام ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اپنی زبان مبارک سے کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان ایام مبارکہ جنہیں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، تاکہ جو لوگ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی ولیال العشر، اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی، اور اگر ہم کسی چیز کی قسم کھائیں گے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کی قسم کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا آج ہمارا قسم کھاتے ہیں، باپ قسم، ماں قسم، قسم کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا، تم لوگ قسم نہ کھاؤ بالتواغیت کی، اپنے جھوٹے معبودوں کی، ولا بآبائکم، اپنے آبا و اجداد کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے یہاں والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کا بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کا مقام زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذا الاشهر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ ان عشر ذی الحجہ کے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ بہتر کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد، جہاد میں بھی نہیں، مگر ہاں الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله، ایسا شخص جو نکلے یخاطر بنفسه وماله، اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال کر فلن یرجع بشیء، اور وہ کسی چیز کے ذریعے واپس نہیں لوٹے۔ یعنی وہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، وہ آدمی نیکی میں سبقت کر جائے گا۔ اور ایک جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم احمد کی صحیح روایت ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں، اس لیے ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اور میں ایک بات آپ حضرات کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ چاہے وہ عشر ذی الحجہ، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہفتہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ کوئی بھی گھنٹہ ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی ہمیشہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی ہمیں ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے۔ ایک ضعیف آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل کا مریض ہو گیا، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تجھے آپریشن کرنا پڑے گا، ہارٹ کا آپریشن کرانا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر نے اس کا ہارٹ کا آپریشن کیا تو بل 7 لاکھ روپیہ آیا، 7 لاکھ۔ جب ضعیف آدمی نے، اس کمزور آدمی نے اتنا روپیہ سنا تو ضعیف آدمی، وہ کمزور آدمی رونے لگتا ہے، اتنا روتا ہے سسکیاں مار کر رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آتا اور کہتا او چچا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے روپیہ کم کر دیں گے۔ وہ ضعیف آدمی کہتا ہے او ڈاکٹر صاحب میرے پاس روپیوں کی کمی نہیں ہے، میں 7 لاکھ کیا میں 70 لاکھ دینے پر قادر ہوں، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ کا 3 گھنٹہ آپریشن کیا ہے، لیکن میرا خالق و مالک، میرا رازق جو ماں کے پیٹ
میں مجھے زندہ رکھنے کے لیے ماں کے پیٹ میں کھانا پہنچایا، ماں کے پیٹ میں مجھے زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کا انتظام کر دیا، میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر مجھے ماں کے پیٹ سے نکال کے مجھے بڑا کیا، پھر بڑا کر کے اس حالت میں پہنچا دیا جو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک میری حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ کتنی عبادت ہمیں کرنی چاہیے؟ آپ نے صرف 3 گھنٹہ میری حفاظت کی ہے جس کی وجہ سے میرا بل 7 لاکھ روپیہ آ گیا ہے۔ ذرا تصور کریے عزیزوں، آپ نے رمضان میں مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا، آپ نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن رمضان کے بعد آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کو اپنے گے مسجد کی طرف آتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اور میرے بھائی تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، لیکن او میرے بھائی آج تم نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں چلے گئے؟ آج تم جنت میں ہو، تم جنت میں کیوں چلے گئے؟ وہ جنت میں آدمی جواب دے گا قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ قربانی کے بارے میں کہا کہ پہلے نماز کے بارے میں کہا؟ بتائیے تو، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا کہ میری نماز، اس کے بعد میری قربانی۔ پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا، اس کے بعد جا کے آپ کی قربانی ہو گیا نہیں ہوگی۔ میں اس کو فتویٰ دینا چاہتا نہیں ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے۔ اور جس ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان ایام میں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الى السوق في ایام العشر ويكبران ويكبر الناس بتکبیرهما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ دونوں ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیر کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح تکبیر کہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں ایک دن ہوتا ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں عرفہ کا دن، جس میں ہمیں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وانه ليدنو ثم يباهي به الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن ہی آزاد کرتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد هؤلاء، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں مجھ سے، آج میں نے نہیں کیا دیا لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریے، روزہ رکھیے۔ اور اس میں ہم آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کو احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ ایک سال پہلے والسنۃ التي بعدہ، اور ایک سال بعد کے گناہوں کو کفارہ بنا دے۔ یعنی اگر ہم اور آپ ایک دن روزہ رکھیں گے صرف عرفہ کے دن، یعنی قربانی سے ایک دن پہلے، اگر ہم اور آپ روزہ رکھ لیں گے تو آپ نے جو ایک سال پہلے
گناہ کیا ہے اور آپ جو 1 سال بعد کبھی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ہم میں سے بہتوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک دن روزہ رکھ کر، ایک دن صرف روزہ رکھ کر ہم اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ ذرا بتائیے تو صحیح، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں ایک آخری دن جس کو ہم اور آپ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، یہ دن ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جس کی عمر 80 سال سے زائد ہو گئی ہے لیکن نہیں بچہ ہے نہیں بچی ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ اسے بچہ کو دے دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بچے کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے گردن میں چھوڑ دیتے۔ آئیے عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے شرک و کفر کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے اور کہتے تھے بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یعنی تو یہ نہیں بولتے ہیں نہیں سنتے ہیں پھر بھی لوگ عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی جانب جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ابو آپ لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہمارا وہ سب طرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے۔ لیکن وہ لوگ غصہ ہوتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام عام لوگوں کے پاس جاتے وہ لوگ بھی غصہ ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن میں بتوں کو توڑ دوں گا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جب لوگ عیدگاہ جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نکلیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ لوگ بازار چلے گئے، عیدگاہ چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں بت خانے میں اور سارے بتوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور کلہاڑی بڑے بت کی گردن پہ لٹکا دیتے ہیں۔ لوگ جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو بھائی آج عید کا دن ہے، بتوں کے آگے سجدہ کر لیا جائے کیوں آج خوشی کا دن ہے۔ لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ آپس میں سوال کرنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کر دیا ہے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ دیا ہے، انه لمن الظالمین، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتا تھا کہ جب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا۔ يقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، میں نے تو کیا نہیں ہے بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، فاسألوهم، آپ ان سے سوال کر لیجیے، امکان میں انتقال بڑے بھی بولتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ تم پتھر کے ہیں، یہ بات کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم یہ تو پتھر ہے، بات کیسے کریں گے؟ اور تم کہتے ہو کہ بڑے نے توڑا ہے، یہ تو چل بھی نہیں پاتا ہے، یہ بڑا سارے بتوں کو کیسے توڑ دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں بات کرتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، نہیں نفع نقصان کے مالک ہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ لوگوں پر افسوس ہے اور آپ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا آپ لوگ عقل نہیں رکھتے؟
سمجھ رکھتے نہیں؟ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الآفلین. لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لا احب الآفلین، میں چھپنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر میرا میرے رہنمائی نہ کرے تو میں گناہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا اور کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا رب اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم کے لوگوں انی بریء مما تشرکون، تم لوگ اللہ کے ساتھ جس کو شریک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اس سے میں آزاد ہوں. جب یہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ چھپتا ہے کبھی نکلتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا. عزیزان گرامی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو آپ شیطانوں کی عبادت نہ کیجیے، شیطانوں کی پیروی نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، بے شک شیطان اللہ کا بہت بڑا ناشکرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملتا ہے کیا تم کہتے ہو، میں بہت زیادہ معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑ دیتے ہیں اب میٹنگ ہونے لگتی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ہم کیا کریں، اس نے تو ہمارے سارے معبودوں کو توڑ دیا ہے، ہم ابراہیم کے ساتھ کریں تو کیا کریں. لوگ کہتے ہیں حرقوا، اس کو آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو. آگ بھڑکائی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر اسے روکنا چاہے، اس فائدے کو روکنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس فائدے کو روک نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام حساس بساس چہرے کے ساتھ نکلتے ہیں. لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی غصہ ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو غصہ آئے، نصیحت کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی غصہ ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اس کے باپ کہتے ہیں تم یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تم یہاں مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں رہوں مت. ابراہیم علیہ السلام جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. بیٹا ہوں تمہیں صاحب، باپ گھر سے نکال رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، اور میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے جاتے ہیں.
وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم تو اپنی بیوی اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر چلا جا. ابراہیم علیہ السلام جانے لگے ہیں. فہیمہ ہاجرہ چیختی ہے او میرے آقا او میرے سردار آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ بسنے والے انسان ہیں, یہاں نہ جانور ہیں, نہ یہاں ندی ہے نہ تالاب ہے, آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے جا رہے ہیں. فہیمہ ہاجرہ سمجھ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے, اور کہتے ہیں او میرے آقا اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیے, اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تو برباد نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام بھی معصوم ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ پیاسے ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. فہیمہ ہاجرہ یہاں وہاں دوڑتی ہے کہ شاید کہیں پانی مل جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہے لیکن کہیں پانی نصیب نہیں ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور وہاں اپنا پاؤں یا پر مارتا ہے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام جب پاؤں رگڑ رہے تھے تو وہاں سے پانی نکلا تھا. یہ صحیح بات نہیں ہے. اصل میں اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا اور اپنا پاؤں یا پر کو مارا. حدیث کتابوں میں سے ہی ہے کہ پاؤں یا پر کو مارا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا. جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. تو خواب بیان کرتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام, اے میرے بیٹے آج میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بول بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اور میرے بیٹے میں نے اللہ سے تم کو بہت زیادہ مانگا ہے, تب جا کے اللہ نے تم کو مجھے عطا کیا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے معصوم سے بچے کو, چھوٹے بچے کو میرے رائے میں قربان کر دو. میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ, اے میرے ابو, آپ اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان میں چلے جاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیتے ہیں اور چھری اٹھا دیتے ہیں. بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا, بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا, بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی. یہ سب آسان سے آسان تر ہے جان من, لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام چھری اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو دمبا کے ساتھ بھیج دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اسی کو قربانی کرتے ہیں. میزان گرامی, کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنا گوارا کر لیا. اگر آپ بھی ذبح کر رہے ہیں, اگر آپ بھی اپنے جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں, اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ کی خوشنودی نہیں ہے, تو یاد رکھیے آپ کی قربانی میں روح باقی نہیں رہے گی, آپ کی قربانی میں روح ہو جائے گی. انسان گرامی, آئیے قربانی کے بارے میں کچھ مسئلہ وغیرہ دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره, کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے وہ اس وقت سے اپنا بال اور اپنا ناخن نہ کٹوائے. عن شعره وأظفاره یعنی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے ناخن کاٹ لیا یا پھر بال کٹوا لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیے قربانی ایک الگ چیز ہے اور یہ سب کاٹنا ایک الگ چیز ہے. اگر آپ نے ناخن یا پھر بال کاٹ لیا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی, لیکن یاد رکھیے آپ نے
چاند دکھنے کے بعد یہ کام کیا ہے تو آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اللہ سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے قربانی قبول فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات، جس طرح ہم لوگ عید الفطر میں کچھ کھا کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو قربانی میں ہم لوگ کچھ کھائے بغیر عیدگاہ جائیں، راستہ بدل کے آئیں، اس کے بعد عید قربانی کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا مال ذبح ہوگا اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ آئیں کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت کھانا بہتر ہے۔ اور کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ میت کی جانب سے قربانی مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم کیا، آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اشہزیہا بحجر، کہ چھری کو پتھر پہ تیز کر لو۔ آپ نے چھری لی تاکہ ذبح کریں، آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو قبول کر محمد کی جانب سے، محمد کے اہل و عیال کی جانب سے، ومن امت محمد اور محمد کی امت کی جانب سے۔ اس حدیث سے کیا مسائل نکلے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ جب ہم قربانی کریں، قربانی کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی کو جانور کی تکلیف نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ ہم اور آپ اپنا نام لے بھی سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من محمد، محمد کی جانب سے اللہ کو قبول فرمایا، اپنا نام لے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی نام لے سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ومن امت محمد، اور محمد امت کی جانب سے۔ یاد رکھیے امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اور جو زندہ ہیں، وہ لوگ سب امت ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا محمد کی امت کی جانب سے قبول فرما، تو اس میں مردے بھی شامل ہیں اور زندے بھی شامل ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مردے کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، مردے کو آپ اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ اب ایک جانور مردے کے لیے الگ قربانی کرنا، یہ ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ یعنی ایک الگ جانور کو الگ قربانی کرنا یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور آپ ذبح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے قربانی کے، ہم لوگ گائے کی بھی قربانی کرتے ہیں نا، گائے کی قربانی کرتے ہیں، تو گائے کی قربانی میں یاد رکھیے کبھی کوئی بچہ بھی اس سے نکلتا ہے، اگر بچہ مردہ نکلے تو جو آپ نے ذبح کیا ہے اسی ذبح سے بچہ کا بھی ذبح ہو جائے گا، آپ کو الگ سے بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر بچہ زندہ ہے تو آپ کو اس کو الگ ذبح کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک الگ جان ہے۔ ابھی آپ جو پسند کرتے ہیں وہ حدیث آ رہی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹنی، گائے اور بکری کی قربانی کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ سے بچہ نکل جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں، اس کو کھا لیں یا پھینک دیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا ان شئتم، اگر تمہاری مرضی ہے، اگر تم کھانا چاہو تو کھا لو، تمہاری مرضی پھینکنا تو پھینک دو، ہے نا۔ اگر بچہ زندہ بھی نکلے مردہ بھی نکلے، آپ کی مرضی، اگر آپ کھانا چاہیں تو کھائیں اور نہ کھانا چاہیں تو آپ اسے پھینک دیں، یہی ہے۔ اس کے بعد قربانی کا مال تقسیم کرنا، گاؤں میں پہلے دیکھیں کہ قربانی کس نے نہیں کیا ہے، اس کے گھر جا کے آپ قربانی کا مال، قربانی کا گوشت دے دیں، اور اگر آپ کا گھر کوئی آئے تو آپ اس کو قربانی کا گوشت دیں، لیکن جس کو پہچانتے ہیں، اگر غیر مسلم ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں کرے گا اسی کو دیں، یہ میں بتا رہا ہوں، جس کو آپ جانتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں کرے گا اسی کو دیں، اور جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، جس کو آپ جانتے نہیں، اس کو قربانی کا مال پہچان نہ دیں، کیونکہ اس سے یہ معاشرے کے لیے ہانیکارک ہے، یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ نظام گرامی وقت تو ہو چکا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ باقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم قربانی کریں گے لیکن ہمارے اندر خامیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، لیکن اللہ ہماری کمیوں کو، ہماری خامیوں کو دور کر کے ہماری قربانی کو قبول فرمانا۔ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ پڑے جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے غیر سے مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نمازی بنا دے، پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اور عزیزان گرامی آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نماز ضرور پڑھیں، نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کو مطلع تھے اس وقت آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی